اور جامعہ کراچی میں غیر قانونی کلاسز کا انکشاف، ڈگریاں بھی دی جانے لگی۔ جامعہ کی فزیکل ایجوکیشن فزیکل تھراپی پروگرام میں مبینہ بے ضابطگیاں ہیں۔ پی اے سی کی ہدایت پر سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تحقیقات کی ہے۔ کمیٹی نے 2 ہفتے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد بھی کمیٹی رپورٹ جمع نہیں کرا سکی۔ کمیٹی نے پی اے سی سے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 2 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ جامعہ کراچی میں غیر قانونی کلاسز کا انکشاف، ڈگریاں بھی دی جانے لگیں۔ جامعہ کے فزیکل ایجوکیشن فزیکل تھراپی پروگرام میں مبینہ بے ضابطگیاں، پی اے سی کی ہدایت پر سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تحقیقات کی۔ کمیٹی نے 2 ہفتے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد بھی کمیٹی رپورٹ جمع نہ کرا سکی۔ کمیٹی نے پی اے سی سے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 2 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ عاجز امالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں؟ جی، یہ بڑا انکشاف ہے کہ جامعہ کراچی میں جو ہے انکشاف ہوا ہے کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں جو دی جا رہی ہیں، یہ جو پروگرامز 2-3 چل رہے ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ اس قسم کی ایک شکایت جو ہے وہ ایڈوکیٹ وقاص ہیں، جنہوں نے سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو تحریری طور پہ گزشتہ ماہ کی تھی، جس کے بعد سندھ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو لکھا کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے۔ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی جس نے اس معاملے کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جامعہ کراچی کا جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، جو فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ ہے اور جو فزیکل ڈپارٹمنٹ ہے، ان 3-4 ڈپارٹمنٹس میں اس شکایت کے مطابق جو کلاسز چل رہی ہیں، جو پروگرام چل رہا ہے ایم فل یا پی ایچ ڈی کا، وہ غیر قانونی ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل نہیں کی ہے، ابھی تک کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جو حکم ملا تھا کمیٹی کو 3 رکنوں کو کہ 15 دن میں 2 ہفتوں میں یہ تحقیقات مکمل کر کے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دینی تھی اور پھر وہاں سے سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو موصول ہونی تھی۔ لیکن سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو اب ایک خط موصول ہوا ہے مذکورہ کمیٹی کی جانب سے کہ تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، لہذا کمیٹی کو کچھ مزید وقت دیا جائے۔ تو اب وقت ملا ہے یا نہیں ملا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس ہفتے اسی جنوری سے پہلے اس کمیٹی کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کو ارسال کرنی تھی، جو اب تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بھیانک بات ہے کہ جامعہ کراچی کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے میں جعلی ڈگریوں، غیر قانونی پروگرامز اور خاص طور پہ وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے پروگرام کے بارے میں ایک سوالیہ نشان اٹھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات میں کیا ثابت ہوتا ہے۔ جی عاجز، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا 15 دن کا مزید وقت مل جائے گا، اور 15 دن میں ان سے تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تو اس پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر بے ضابطگیاں سامنے آ جاتی ہیں تو کیا کارروائی جو بھی نام سامنے آئیں گے ان کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اب کمیٹی نے دوبارہ چونکہ لکھا ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، اور انہوں نے ایک خط جو ہے وائس چانسلر جامعہ کراچی کو بھی لکھا ہے، جس میں وائس چانسلر کو لکھا ہے کہ وہ تمام تر تفصیلات ان کو فراہم کی جائیں پی ایچ ڈی پروگرامز کے۔ لیکن ان جو ڈپارٹمنٹس ہیں، 3 جو جامعہ کراچی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، کمیٹی نے لکھا ہے کہ ان کے جو افسران ہیں یا جو ذمہ داران ہیں یا جو سربراہان ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تحقیقاتی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے کا پھر ان کو وقت ملے گا، اس کے بعد یہ رپورٹ موصول ہوگی سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، اور اس کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کرنا ہے۔ کارروائی کرے گی، لازمی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کے بعد اپنی کارروائی کی سفارش کرے گی۔ پھر دیکھنا یہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جامعہ کراچی کے متعلقہ افسران کو طلب کرے، جامعہ کراچی کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یا وی سی کو طلب کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کارروائی کرنا جو ہے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذمہ داری بنے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔